الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبل کے جمعہ میں صلح حدیبیہ کے واقعہ سے ہوتے ہوئے فتح مکہ کے دن تک کا ایک مختصر سا خاکہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا تھا، اور وہ اس طرح سے تھا کہ سن 6 ہجری میں میرے اور آپ کے پیغمبر آقا کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک عہد و پیمان ہوا، جس عہد و پیمان کو، جس معاہدہ کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور صلح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے، بڑی بھلائی رکھی ہے۔ صلح حدیبیہ ہمیں یہ سکھاتی ہے انسان کے لیے قتل و قتال یہ کسی حوالے سے خیر کا سبب نہیں، بلکہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں صلح کے ساتھ معاشرتی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ صلح کے اندر خیر ہے، صلح کے اندر بھلائی ہے، اور صلح میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہے جو وقت پہ آنے کے بعد انسان کے سامنے ظاہر ہوا کرتی۔ فتح مکہ کے واقعہ کے پس منظر میں ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، کفار کی طرف سے معاہدہ توڑے جانے کے نتیجے میں، معاہدہ تو یہ تھا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن کفار مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس معاہدہ کے توڑنے کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں فتح مکہ اسلام کے شہزادوں کو، مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے دن آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ آج تم میں سے کسی پر کوئی ملامت نہیں۔ آج دنیا اسلام کو جو کچھ کہے، پیغمبر اسلام کو جو لعن طعن کرے، لیکن جو لوگ حق کی نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ دنیا کی تمام قومیں جب کوئی علاقہ فتح کرتی ہے، جب کوئی اسٹیٹ فتح کرتی ہے، جب کوئی صوبہ فتح کرتی ہے، تو وہ جنگ کرتی ہے، وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتی ہے، وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتی ہے۔ انسانی تاریخ میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تنہا ذات ہے، ان کی شخصیت واحد شخصیت ہے جنہوں نے مکہ کے فتح کے بعد ان کے سامنے جو ان کے خون کے پیاسے کھڑے تھے، 21 سال تک ظلم ڈھانے والے کھڑے تھے، ان کو آرام کی نیند نہ سونے دینے والے کھڑے تھے، ان کی زندگی کو تباہ کرنے والے کھڑے تھے، ان کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والے کھڑے تھے۔ ان سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آج تم سے بدلہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، جاؤ اپنے گھروں میں امن اور چین سے رہو، سکون سے رہو، اور لیو اور اینڈ لیٹ لیو، زندہ رہو اور زندہ رہنے دو۔
اس کا بہترین نمونہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن کر دنیا کو دکھایا اور پریکٹیکل زندگی میں آقا نے اس کا درس دیا ہے۔ کعبہ کی تاریخ پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے، جب ہماری تاریخ میں ہے کہ مصطفیٰ نے مکہ فتح کیا اور فتح مکہ کے بعد کوئی ظلم نہیں بلکہ دشمنوں کو خیر سے نوازا، سکون سے نوازا، ایک اچھی زندگی دی، چین کی زندگی دی، جو انسانی تاریخ میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ کوئی فاتح جو کسی علاقے کو فتح کرے تو اپنے دشمنوں کو چین کی زندگی دے، سکون کی زندگی عطا کرے۔ انسانی تاریخ میں فتح مکہ جیسی مثال کوئی نہیں ملتی۔ ہمیں لازم ہے کہ ہم کعبہ کی تاریخ کو جانیں۔ آؤ پیارے، یاد رکھو کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے باپ پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جنت سے اتارا، اس روئے زمین پہ اتارا، تو اللہ کے پیغمبر وقت کے نبی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی طلب کرتے رہے مولا سے، اور کئی سو سال تک روئے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے، اپنی بندگی کو پختہ کرتے رہے، ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے اپنی بندگی کو اور مضبوط کرتے رہے، اور وہ انوار و تجلیات اور وہ قربت الہی کے انوار کو یاد کرتے تھے جب آپ جنت میں تھے کہ اللہ کی قربت ہمیں نصیب تھی، ہم سے کیا اجتہادی خطا ہوئی اور کیا شیطان کے بہکانے میں آئے کہ ہم جنت سے اتارے گئے۔ آپ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے معافی چاہتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کلمہ القا فرمایا، ایک کلمے کی تعلیم دی، اے وقت کے پیغمبر، اے میرے آدم، اس کلمے کا ورد کرو، پڑھو، تمہارا پروردگار تمہیں معافی عطا کرے گا۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے جو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم نے اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر بار بار زبان سے ادا کیا؟ وہ کلمے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اتارے، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمے وہ کلمے ہیں، یہ سینٹنس وہ سینٹنس ہے، یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل پہ القا کیا، انہیں بتایا کہ اس کلمے کے ذریعے تم ہم سے معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے ناراض نہیں تھا۔ لوگ یہ سوچ بیٹھے کہ جنت سے اتارے گئے تو اللہ ناراض ہو گیا، نہیں، وہ تو ایک کائنات بسانی تھی۔ ایسا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی مجلس سے کسی کو بھگا دے اور پھر اسے معافی کا طریقہ بھی بتائے؟ اگر کوئی معافی کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی مجلس سے تو نکالا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ تو تم اس کلمے کے ذریعے ہم سے معافی مانگو، تو گویا وہ بادشاہ ناراض نہیں ہے، وہ مالک ناراض نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو تاکہ ہم تمہیں معافی عطا کریں۔ حضرت آدم جب جنت سے اتارے گئے تو اللہ ناراض نہیں کہ ناراضگی کے عالم میں اتارا، اور اللہ غصہ تھا کہ آدم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ یہ جملہ حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی نہ دیتا۔ یہ جملہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آدم روئیں، گڑ گڑائیں، مجھ سے معافی مانگے اور ہم انہیں معافی عطا کر دیں۔ گویا کہ بندے کا رونا، گڑ گڑانا، بندے کا اپنے رب کے سامنے آنسو بہانا، بندے کا اللہ سے معافی کی فریاد کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس بندے سے جو حالت سجدے میں، جو عالم تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے کہ ہم سے گناہ ہو گئے، اے میرے خالق و مالک تو ہمیں بخش دے۔ آج کون روتا ہے؟ آج کون گڑ گڑاتا ہے؟ پہلے انسان ہے حضرت آدم، ہم سب کے باپ ہے حضرت آدم۔ 1 سال 2 سال نہیں، کئی 100 سال تک، کئی 100 برس تک میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم اللہ کے حضور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور بتایا اپنی اولادوں کو اپنے رب سے ہمیشہ معافی مانگنا تو رو کر مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معافی عطا کرتا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔
اور جو کلمے ہمارے اور آپ کے باپ کو دیے گئے، اگر اسی کلمے کو اس باپ کی اولاد پڑھے اور اس کلمے کے ذریعے اس باپ کی اولاد اللہ سے معافی مانگے، تو کیا اللہ ہمیں نہیں بخشے گا؟ کیا اللہ ہمیں معافی عطا نہیں کرے گا؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی دعا میں جب اللہ سے دعا کریں، معافی مانگے، تو وہ کلمہ جو میرے باپ کو میرے رب نے عطا کیا ہے اس کلمے کو ضرور پڑھا کریں۔ اور وہ کلمہ کیا ہے آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ جانیں۔ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے 8واں پارہ میں اتارا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمے جب حضرت آدم نے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بار بار پڑھنے سے اور میرے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے باپ کو معافی عطا فرمائی۔ جب وہ آئے اس دنیا میں تو آپ کو یاد تھا کہ وہ تو جنت کی بہاریں تھی۔ بیت المعمور ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے، اور یہ کہاں ہے؟ 7 آسماں سے اوپر، عرش کے نیچے فرشتوں کا ایک کعبہ ہے، فرشتوں کے لیے ایک قبلہ ہے۔ سارے فرشتے اللہ کے اس بیت المعمور کا جو 7 آسماں سے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، سارے فرشتے اس کا طواف کرتے، اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جب میرے اور آپ کے باپ روئے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بیت المعمور کے ٹھیک سامنے ایک گھر بنانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس روئے زمین کا پہلا گھر اور اللہ کی عبادت کی پہلی عبادت گاہ، پہلی عبادت کی جگہ، اللہ کے حکم سے، فرشتوں کے بتانے سے میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے معمار بن کر اپنے ہاتھوں سے کعبے کی بنیاد رکھی اور کعبے کی تعمیر کی۔ سب سے پہلی تعمیر جو فرشتوں کے بتانے سے پہلی بنیاد رکھی وہ بنائے آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی۔ اور آپ یہ جانیں کہ اللہ کی زمین پر پہلا گھر اگر کوئی ہے تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے، منفرد گھر ہے، بے مثال گھر ہے۔ آج بھی دیکھو دنیا میں ساری قوموں کی عبادت کی اپنی اپنی عبادت گاہیں ہیں، یہ بھی تو عبادت کی جگہ ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور دوسری قومیں ہیں ان کی بھی عبادت کی جگہ ہے۔ کیا کسی عبادت خانے پر، کسی عبادت گاہ کی عمارت پر کیا کپڑے چڑھائے جاتے؟ اسے کپڑا پہنایا جاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کپڑا کس گھر پہ ڈالا جاتا؟ غلاف بنا کر کے کعبہ پہ ڈالا جاتا۔ اور کوئی گھر ہے؟ ارے دنیا لائے نہ نظیر۔ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کا مرکز بنایا، یہ منبع ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے اور اللہ کے انوار و تجلیات کی ساری راہیں کعبہ کی سمت سے پھوٹتی، کعبہ کی جگہ سے نکلتی جہاں پہ کعبۃ المکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے فرشتوں کے بتانے سے کعبے کی تعمیر کروائی۔ پہلی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ گارا بنا کر کون دے رہے تھے؟ وہ دینے والی ذات کون سی تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ وہ گارا بنا کر کے اپنے شوہر نامدار کو، اپنے سرتاج کو دے رہی تھی، اور فرشتے نقشہ بتا رہے تھے اس طرح سے بنیاد ڈالی جائے اور اس طرح سے تعمیر کی جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، کتابیں بتاتی ہے کہ کئی پہاڑوں کے پتھر اس کی بنیاد میں ڈالے گئے، اور 7 زمین کی تہ تک آپ جائیں گے، اگر دنیا جائے تو کعبہ کی بنیاد زمین کی آخری سرے تک اس کی بنیاد نظر آئے گی۔ پتھر ڈالے گئے اور اس کی بنیاد وہاں سے لی گئی اور کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔
پہلی تعمیر کعبۃ المکرمہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی. زمانے چلتے رہے، گزرتے رہے، طوفان نوح آیا. طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے آنے سے پہلے کعبہ کی جو عمارت تھی، وہ جو ایک چمکتی دمکتی عمارت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا. طوفان نوح آیا. طوفان نوح کے دوران دنیا کی ساری عمارتیں اتھل پتھل ہو گئیں. کعبۃ المکرمہ کی وہ کچی عمارت بھی، کچی دیواریں بھی مسمار ہو گئی، منہدم ہو گئی. بس ایک ابھری ہوئی جگہ تھی. طوفان نوح کے بعد زمانہ گزرتا گیا، انسانی آبادی آباد ہوتی رہی. زمانہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کس نبی کا زمانہ آیا؟ حضرت ابراہیم کا علیہ السلام. آپ کو تاریخ پتا ہے اور کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو مکہ میں چھوڑا، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی پڑوس نہیں، کسی کی ہمسائیگی نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی پڑوس نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کے اندر وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا، جہاں کوئی نہ پانی ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی چارہ کی زمین ہے، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑا علیہم السلام. چھوڑ کر چلے گئے. آپ آئے کہاں سے تھے؟ شہر بابل سے آئے تھے، عراق کی سرزمین سے حضرت ابراہیم آئے تھے. مصر اور فلسطین کا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، چھوڑ کر کے چلے گئے. بعد میں آئے تو دیکھا بیٹے بڑے ہو گئے. اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم تم میرے گھر کی تعمیر کرو. تعمیر ثانی، دوسری مرتبہ تعمیر کی گئی کعبۃ المکرمہ کی. تعمیر کا عمل وجود میں آیا. کس کے ذریعے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے. اب یہاں پہ توجہ رکھنا، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے تھے، تو جب اٹھا رہے تھے تو سیڑھی تھی نہیں، تو دیوار اٹھ کیسے رہی تھی؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ جبل ابو قبیس پہ جنت کا ایک پتھر ہے، جنتی پتھر، یہ پتھر لے جاؤ اور اپنے بابا جان حضرت ابراہیم کو دو علیہ السلام، اور کہو کہ اس پہ چڑھ کر وہ کعبے کی تعمیر کریں. جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جائے گی یہ پتھر بھی ویسے ہی ویسے بلند ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں نا، گویا کہ آج کے دور میں آپ جو دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں ایک مشین لگی رہتی اور مشین کے ذریعے لوگ اوپر نیچے کرتے، اور کتنی تعمیر کا کام کرنے والے معمار لوگ اس کے ذریعے اوپر نیچے ہوتے رہتے. وہ کوئی سائنس کا دور نہیں تھا، جدید ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا. وہ اللہ نے بھیجا ایک پتھر، وہ جنتی پتھر تھا جس پہ حضرت آدم کھڑے ہوئے تو جیسے جیسے کعبے کی دیوار بلند ہو رہی ہے اور آپ گارا لگا رہے ویسے ویسے جس پتھر پہ سوار وہ پتھر بلند ہو رہا ہے. اور آپ یقین جانیں، آج جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں کعبے کے قریب ایک پتھر کو دیکھا ہوگا جس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش مبارک ہے. اس کو قرآن نے کس لفظ سے یاد کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے لفظ سے. یہ مقام ابراہیم ہے. لوگوں آرزو کرو، تمنا کرو، جو لوگ کعبہ نہیں گئے پیسے جمع کر کر کے تم ایک بار کوشش کرو، رب سے مانگو، اے اللہ وہ پہلا گھر جو ہدایت کا سرچشمہ ہے مجھے ایک بار دکھا دے. اللہ نے اس کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہے. تو وہ جو مقام ابراہیم ہے، وہ جو پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم چڑھے، چڑھنے کے بعد کعبے کی تعمیر کر رہے، دیوار بلند ہو رہی، اور وہ پتھر جو جنتی پتھر ہے آج بھی ہے، کعبے کے قریب ہے، دیوار کے سائیڈ میں شیشے سے گھرا ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش مبارک صاف نظر آتا ہے آج بھی. فقیر نے بھی دیکھا،
آپ لوگ جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا وہ نقش مبارک، وہ پتھر ویسے ویسے بلند ہو رہا ہے جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی۔ اسی دوران تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ اس کا جواب دیں گے۔ آپ جانیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر چکے، اسی پتھر پہ سوار ہے، اسی پتھر پہ آپ چڑھے ہوئے، جو جبریل امی نے بتایا حضرت اسماعیل کو دیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اپنے بابا جان سے کہو کہ اس پہ چڑھ کے کعبے کی تعمیر کرے۔ آپ اسی پتھر پہ، اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اپنی مزدوری مانگتا ہے نا، مانگتا کہ نہیں مانگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جب کعبہ کی تعمیر کر چکے، اسی بنیاد کے مطابق جو بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی، آج جو کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کعبہ جو مربع ہے، چوکور ہے، وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں چوکور نہیں تھا، اور اس کے بعد کئی دہائیوں تک، کئی سو برس تک وہ مربع نہیں تھا، چوکور نہیں تھا، بلکہ وہ ٹرائنگل تھا، مثلث تھا، وہ 3 کونا والا تھا، بس 2 طرف کونے تھے اور ایک سائیڈ سے گول تھا، یعنی اسے مثلث کہہ لے، ٹرائنگل جس کو بولتے، 3 کونا والا۔ اسی بنیاد پہ بنیاد ڈالی حضرت ابراہیم نے، جو حضرت آدم کی بنیاد تھی، اور وہ نقشہ کس نے بتایا تھا؟ فرشتوں نے بتایا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے بنیاد ڈالی اور وہ کعبہ تعمیر ہوا، تو مزدور نے مزدوری مانگی۔ کیا مزدوری مانگی؟ ہم اور آپ بھی یہاں پہ خدمت کرتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں نا؟ کیا مزدوری مانگی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے؟ اے مسجد کی خدمت کرنے والوں، ہر وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، اس کی صفائی کا کام کرتا ہے، کوئی یہاں اس کی دیواروں کو صاف کرتا ہے، اور کوئی بجلی کا انتظام کرتا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، یاد رکھو اللہ ہر ایک کو جو اس کے گھر میں خدمت کرے اللہ اسے بدلہ عطا کرتا ہے، اور اس کا بہتر بدلہ تو اللہ ہی عطا کرے گا نا، بندہ تو دے نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے مزدوری مانگی اللہ سے، اور ہر وہ شخص جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے اسے اللہ ہی سے مزدوری مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے مزدوری مانگی، اے میرے پروردگار، تیرے حکم کے مطابق کعبہ بنا چکے، اسی بنیاد پہ بنایا جو میرے باپ حضرت آدم نے بنیاد ڈالی تھی، اب مجھے مزدوری چاہیے۔ کیا چاہیے پروردگار؟ اور دعا کی انتہا کر رہا ہوں کہ جب تو آخری نبی پیدا کرنا، آخری نبی کو مبعوث فرمانا، تو وہ کسی اور نسل اور اولادوں میں سے نہ ہو بلکہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہو۔ یہ مزدوری مانگی کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ رب العزت سے مزدوری مانگی کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تو وہ میری اولاد میں سے ہو۔ اچھا اب ایک بات بتائیں، آپ انصاف سے بتائیں، ابراہیم کو کیسے معلوم تھا کہ آخری نبی آئیں گے؟ ارے اور نبی کے بارے میں دعا کرتے کہ میری نسلوں میں 10 نبی بھیجنا، 15 نبی بھیجنا، 100 نبی بھیجنا، 1000 نبی، ان کی نسل میں تو اور نبی آئے، لیکن ان کے لیے دعا نہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہو، تشریف لائیں، تو وہ میری اولاد میں سے ہو، میری ذریت میں سے ہو۔ اب آپ انصاف سے بتائیں وہ آخری نبی کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ میرے نبی اور حضرت ابراہیم کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، وہ ہے تقریباً 4000 برس۔ کتنا ہے؟ 4000 سال، 4000 برس۔ 4000 برس پہلے ایک شخص جس کا نام ابراہیم ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ آخری نبی آئے تو میری اولاد میں سے آئے۔
ارے ان کو معلوم کیسے ہوا کہ نبی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، رسول آنا بند ہو جائیں گے اور آخری نبی آئیں گے تو محمد مصطفیٰ آئیں گے؟ انہیں کیسے معلوم تھا؟ گویا کہ معلوم ایسے تھا کہ سارے نبی جانتے تھے ہم سب جو آ رہے ہیں یہ طفیل میں آ رہے، ہم سب طفیلی ہیں، ہم سب باراتی ہیں، اصل دولہا تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے بزم رسالت سجائی گئی، بزم نبوت سجائی گئی، بزم کون و مکان سجائی گئی۔ وہ آخری نبی جلوہ گر ہوں گے، وہ آخری رسول آئیں گے تو اے پروردگار جو آخری نبی آئے اور رسول آئے وہ کسی اور کی اولاد میں نہ ہو، وہ ہو تو ابراہیم کی اولاد میں، وہ ابراہیم کی ذریت میں ہو۔ یہ دعا مانگی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب منظر کھینچا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا جوش ہے، کیا انداز ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اے لوگوں، مسلمانوں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں کیا پتا ہے یہ آسمان جو کھڑا ہے اور یہ جو زمین کا فرش ہے، یہ جو کعبہ کی عظمتیں ہیں، یہ جو کائنات میں سورج میں روشنی ہے، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ رسولوں کا آنا اور جانا تھا، یہ بزم کون و مکان کی سجاوٹ ہے، یہ سب صدقہ ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگار آخری نبی آئے محمد مصطفیٰ تو میری اولاد سے۔ یہ کیوں مانگا؟ مزدوری، اجرت مانگی۔ اے اللہ تیرا گھر بنا چکے، اب ہمیں اجرت دے، مزدوری دے کہ آخری نبی میری اولاد میں سے بھیج۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، یہ دعا اتنی قبول ہوئی اور اس کی قبولیت آج تک علامتی طور پر باقی ہے۔ جس پتھر پہ آپ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، جیسے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش اتار دیا، نقش اتارا۔ ارے حضرت ابراہیم تو اور چل رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے اور پتھروں پہ پاؤں پر رہے ہوں گے، لیکن اور پتھر پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقشہ کیوں نہیں اترا؟ پتھر کعبہ کی دیوار میں لگ رہے تھے، حضرت ابراہیم ہاتھ سے اٹھا کر لگا رہے تھے، تو ہاتھ کا نقشہ کیوں نہیں اترا؟ نہیں، پاؤں کا نقشہ اترا اسی پتھر پہ جو جنتی پتھر تھا، اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں محمد مصطفیٰ مانگ رہے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ دعا اتنی پسند آئی، یہ مانگ، یہ اجرت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مانگ کو علامتی طور پہ باقی رکھا۔ اے ابراہیم، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تم اپنی اولاد میں میرے آخری محبوب کو مانگ رہے ہو، میں اسے باقی رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاؤں کا نقشہ اتارتا ہوں اور صبح قیامت تک وہ پتھر باقی رہے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت آئے، زمانے اتھل پتھل ہوتے رہیں گے، زلزلے آئیں گے اور اسٹیٹ کا اسٹیٹ اجڑ جائے گا، لیکن آپ یاد رکھیں وہ زمانہ 4000 سال وہ اور 1500 سال یہ، یعنی آج سے تقریباً 5500 سال پہلے وہ دعا مانگی حضرت ابراہیم نے، اور وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے تھے۔ کتنے زمانے آئے، قومیں آئی، اسٹیٹ کا اسٹیٹ تباہ ہوا، ملک کے ملک تباہ ہوئے، عمارتیں برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، لیکن وہ پتھر اللہ نے باقی رکھا، کیونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے محمد مصطفیٰ مانگا تھا۔ آج بھی تو باقی ہے نا، آج بھی تو لوگ دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کو۔ لوگوں، محمد مصطفیٰ جس دل میں ہو، ارے جب پتھر پہ کھڑے ہو کر مانگا تو پتھر باقی ہے۔ جس دل میں ذات محمد مصطفیٰ کی عظمت ہو، اللہ اس دل کو باقی رکھتا ہے، اس دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے بڑی دولت ہے کہ دل میں عشق نبی پیدا ہو، حضور کی سچی محبت پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم نے بنیاد ڈالی اور کعبہ بن کے تعمیر ہوئی، کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، کعبہ بن کے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد زمانے گزرے، آپ کو بس آخری بات بتائیں،
زمانہ آیا میرے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آج جو آپ کعبہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو گئے تو دیکھ کے آئے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جائیں تو ضرور دیکھ کے آئے. کوشش کرے، تمنا کرے، آرزو کرے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ گھر دکھائے جو اس زمین کا پہلا گھر ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کی آیت بولتی ہے مبارکوں وہدی للعالمین. یہ گھر بڑی برکتوں والا ہے اور ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ ہے. یہ جو کعبہ ہے میرا، اس کے قریب کوئی آئے تو کوئی دیوار کو مس تو کرے، ٹچ تو کرے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنی آغوش میں چھپا لیا، اپنی گود میں بندے کو لے لیا. آرزو کرو، پیسے جمع کرو. ایسا نہیں کہ آپ حج پہ ہی جائیں، عمرہ پہ جائیں. 60,000 70,000 80,000 روپے لگتے، اور آج کے دور میں 80,000 جمع کرنا کوئی بڑی بات ہے نہیں. تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً دل صادق ہو، سچا ہو تو اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ آپ کو بلائے گا. زمانے گزرتے گئے. زمانہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کا. ایک روایت کے مطابق آقا کی عمر 25 برس، ایک روایت میں کہ 35 برس. وہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی اور اسی نقشے کے مطابق کی جو بنیاد جس نقشے پہ حضرت آدم نے ڈالی تھی، جو بنیاد ڈالی تھی. میرے نبی کے زمانے میں قریش کے دور میں اس میں آگ لگ گئی، دیواریں جل گئی، چھت جلی. تو قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو اسے شہید کر دو، اسے گرا دے اور پھر نئے سرے سے اس کی تعمیر کریں. ٹھیک ہے صاحب. وہ کعبہ منہدم کیا گیا، دیواریں ہٹائی گئی. تو میرے اور آپ کے پیغمبر کے ماموں کھڑے ہوئے قریش مکہ کے درمیان، اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا ہے اہل مکہ، کعبہ کی دیواریں تو ہم تمام نے توڑ ڈالی ہے، اچھی نیت سے توڑیے، بری نیت نہیں. نیت یہ ہے کہ نئے سرے سے کھڑا کرنا ہے اسے. تو اب جو اس میں پیسہ لگے گا وہ حلال پیسہ لگے گا، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے. جو پیسہ لگائے گا، جو قبیلہ، جو کنبہ، جو خاندان، جو انسان، وہ بالکل حلال کی کمائی. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ پیسے نہیں لگائے. غربت کا زمانہ ہے، اعلان عام ہوا حلال پیسہ لگے گا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. ٹھیک ہے صاحب. پیسے جمع ہوئے، بڑے تھوڑے پیسے آئے، بڑی قلیل رقم آئی. تو معلوم ہے آپ کو اتنی رقم نہیں تھی کہ جس نقشے پہ کعبہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا اسی نقشے پہ پھر کھڑا کیا جائے. اتنے پیسے نہیں آئے، پیسے کم آئے. تو قریش مکہ نے کہا ایسا کرو کہ جتنے پیسے حلال آئے ہیں اس سے جتنا بن سکتا ہے اتنا بناؤ، اور اس کے علاوہ باقی جو جگہ ہے اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. اسے آپ دیکھے ہوں گے حتیم کہتے ہیں. کعبہ کے اتر سائڈ جگہ کھلی ہوئی ہے. واہ رے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا، ہر کام میں حکمت ہے. آپ تو گئے ہیں، دیکھے ہیں کہ نہیں؟ حتیم جو آگے کی جگہ ہے باؤنڈری سے گھری ہوئی ہے، وہ سب کعبہ کا حصہ تھا، اس میں بنا ہوا تھا کعبہ. لیکن پیسے کے کم آنے کی وجہ سے وہ حصہ چھوڑ دیا قریش مکہ نے، اور جتنے پیسے تھے، جتنی رقم آئی، جتنے سے بن سکا کعبہ کھڑا ہو سکا، اتنے پہ بنیاد ڈال دی گئی. لیکن میرے آقا چاہتے تھے کہ میرے باپ حضرت ابراہیم نے جتنی بنیاد ڈالی تھی کعبہ اتنے پہ تعمیر ہو. یہ مصطفیٰ کی آرزو تھی، تمنا تھی. لیکن ایسا ہو نہیں سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ پیسے کی قلت تھی، حلال کمائی آ نہ سکی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے گھر میں کوئی پیسہ بھی حرام کا آنا نہیں چاہیے. جو پیسہ آئے وہ پیسہ حلال آئے. آگے اگلے جمعہ میں یہاں سے آگے آپ کو لے چلوں گا کہ کعبہ کی یہ تیسری تعمیر، پہلی تعمیر حضرت آدم نے کی، بنیاد ڈالی حضرت آدم علیہ السلام نے. کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے کے مطابق، فرشتوں کے نقشہ بتانے کے مطابق. دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے کی علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم نے اجرت کیا مانگی آپ کو میں نے وہ بھی بتائی، مزدوری کیا مانگی. تیسری تعمیر ہوئی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کے زمانے میں، قریش مکہ کے زمانے میں.
لیکن وہ تعمیر شارٹ ہو گئی، کم ہوئی، جس پر حضرت ابراہیم نے بنیاد ڈالی، جو بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی اس پر نہ ہو سکی، پیسے کی کمی کی وجہ سے، پیسے کی قلت کی وجہ سے کچھ حصہ باقی رہ گیا، آج تک وہ حصہ باقی۔ میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت میں جب میری اولاد آئے گی، کون؟ مہدی، امام مہدی جب آئیں گے تو میری آرزو، میری خواہش کے مطابق کعبہ کو وہاں سے تعمیر کریں گے جو بنیاد میرے باپ حضرت ابراہیم نے ڈالی۔ وہ زمانہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر کرنے کے بعد اعلان فرمایا، اے لوگو، اللہ کے حکم سے میں اعلان کر رہا ہوں، جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اعلان کیا، اے لوگو تم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ آواز ہر ایک تک پہنچائی، ماں کے رحم میں تھا، باپ کے صلب میں تھا، جو جہاں تھا عالم ارواح میں تھا، حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سب نے سنا اور کہا لبیک۔ جس نے لبیک کہا، جتنی بار کہا وہ ضرور جائے گا اور اتنی بار جائے گا، جتنی بار کہا اتنی بار جائے گا۔ کوئی دیکھتے آپ 4 بار جا رہا ہے، ارے اس نے اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز پہ جب انہوں نے تعمیر کر کے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، اے لوگو کعبہ تعمیر ہو چکا، اب اس کی زیارت کے لیے، اس کے حج کے لیے، طواف کے لیے تم آؤ، تو جس نے بھی لبیک کہا، جتنی بار کہا اتنی بار جائے گا۔ یہ قسمت ہے۔ کس نے کہا؟ کون؟ کس کو اللہ بلائے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، پیسے جمع کرو، بڑی برکت کی جگہ ہے، بڑی عظمت کی جگہ ہے، بڑی ہدایت کی جگہ ہے وہ جہاں کعبہ ہے، اور وہ بیت المعمور کے ٹھیک سامنے، بیت المعمور 7 آسماں کے اوپر، عرش کے نیچے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ٹھیک نیچے سامنے ہم انسانوں کا قبلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جنت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے، اس گھر کی زیارت سے آپ کو فیضیاب کرے۔ پیسے جمع کر کے آپ اس کے دیدار کے لیے ضرور جائیں، طواف کعبہ کریں۔ اور میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو، اللہ کا گھر جہاں بھی جس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ سب جنت کا حصہ ہے، آپ اس میں ضرور حصہ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔